حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی۔ آپ کی وفات بصرہ میں 110 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شرف رضائیت میسر ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً تمام سلاسل طریقت آپ ہی کے ذریعے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ملتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر دو طرح کا ہے، ایک یہ کہ بلا اور مصیبت میں صبر کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے صبر کیا جائے۔ یہ صبر نہ دوزخ کے ڈر سے ہو نہ بہشت کی خواہش میں ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، تو اخلاص کی صحت کی علامت یہی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بروں کی صحبت سے بچا کرو، وہ نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ لوگوں نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثرت گریہ کا سبب پوچھا اور کہنے لگے آپ تو خود صاحب تقویٰ ہیں، تو پھر ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن کے خیال سے روتا ہوں جس دن اگر مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی جس پر اللہ تعالیٰ مجھے فرما دے کہ اے حسن بصری ہم تیری ساری اطاعت اور عبادت کو رد کرتے ہیں، جا ہماری بارگاہ میں تیری کوئی وقت نہیں، اس خوف سے میرا دل لرزتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ رات کو اپنے گھر کی چھت پر اتنا روئے امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے آنسوؤں کے چند قطرے پڑنالے سے بہہ کر نیچے ٹپکتے ہوئے باہر گرے ایک شخص کے اوپر۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ پانی کیسا؟ تو آپ نے آواز دی کہ کپڑے دو لینا، اس سے یہ ایک بڑے سیاکار کے ناپاک آنسو ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ لوگوں کی تباہی مردہ دلی میں ہے، اور مردہ دلی سے مراد دلوں کا دنیا کی طرف راغب ہو جانا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی عشق کے الہی میں یہ حالت ہو چکی تھی کہ تم انہیں دیکھ لیتے تو دیوانہ سمجھتے، مگر تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسلمان بھی تصور نہ کرتے۔ پھر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تو برق رفتار گوروں پر سوار آئے اور چلے گئے، اور ہم ایسے زخم خوردہ خچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے پر بھی قادر نہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اے امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بتائیں آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں قیامت کے روز عذاب سے مجھے نجات مل گئی تو پھر میں بہتر ہوں، ورنہ کتا بہتر ہے۔ کسی نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے حال کے بارے میں پوچھا تو ان کا حال کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ تم ان کا حال کیا پوچھتے ہو جو دریا میں ہو، شکستہ کشتی کے تختے پر پانی میں تہ رہا ہو۔ اور آپ کسی نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس سے فرمایا ان کا حال کیا پوچھتے ہو جو دریا میں ہوں اور شکستہ کشتی کے تختہ پر پانی میں تہ رہے ہوں۔ کسی نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا ان کا حال کیا پوچھتے ہو جو دریا میں ہوں، شکستہ کشتی کے تختے پر پانی میں تہ رہے ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ آپ فرمانے لگے حیرت ہے کہ تم ہنسی مذاق میں مگن ہو اور تمہیں اپنے حال کی خبر ہی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہمیں اپنے حال کی خبر ہو جائے تو
تو رونے سے فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت الہی اور رقت و گریہ کا حال یہ تھا کہ یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ اپنے کسی قریبی عزیز کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھتے تو یوں لگتا کہ ایسے قیدی ہیں جن کی گردن مارے جانے کا حکم ہو چکا ہو، اور دوزخ کا ذکر سنتے یا کرتے تو یوں لگتا کہ شاید دوزخ انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جاتے تو سب کچھ بھول جاتے، نہ کوئی دنیاوی خبر پوچھی جاتی نہ دی جاتی، صرف آخرت ہی کا ذکر رہتا تھا ان کی مجلس میں۔ حضرت اشعث بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جاتے تو سب کچھ بھول جاتے، نہ کوئی دنیاوی خبر پوچھی جاتی نہ دی جاتی، صرف آخرت ہی کا ذکر رہتا تھا۔ امام شعبی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مکہ معظمہ میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی دیکھی۔ آپ اپنے کمرے میں تنہا قبلہ رخ ایک عجیب عالم میں رو رو کر کہہ رہے ہیں، اے ابن آدم، تو نیست تھا، ہست کیا گیا، تو نے مانگا تجھ کو دیا گیا، لیکن جب تیری باری آئی تجھ سے مانگا گیا تو نے انکار کر دیا، افسوس تو نے کتنا برا کام کیا۔ یہ کہہ کر روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے اور یہی کلمات دہراتے۔ امام شیبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ رنگ دیکھ کر ہم واپس لوٹ آئے اور ہم سمجھ گئے کہ اس وقت شیخ کسی اور عالم میں ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو وسوسے دل میں پیدا ہوں اور نکل جائیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور ان کے ازالے کے لیے ذکر الہی اور تلاوت سے مدد لینی چاہیے، اور جو وسوسے دل میں پیدا ہو کر قائم ہو جائیں وہ نفس کی جانب سے ہیں، ہمیں انہیں دور کرنے کے لیے کثرت نماز، روزہ اور ریاضت اور مجاہدہ سے مدد لینی چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کرنے سے اللہ کے ساتھ، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے اللہ کے ساتھ قربت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا توبہ میں کثرت کرنی چاہیے۔ کسی شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت آپ سے کی تو آپ نے فرمایا اسے ذکر اور فکر کی جگہوں میں لے جایا کرو۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو دنیا کا طالب ہو مگر اس کو آخرت بھی ساتھ مل گئی ہو، لیکن اس کے برعکس جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا خود بخود مل جاتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے نفس پر عتاب کرتے اور اسے جھڑک کر کہتے کہ تو باتیں تو پرہیزگاروں، اطاعت گزاروں، عابدوں جیسی کرتا ہے مگر تیرے افعال فاسقوں، منافقوں اور ریاکاروں جیسے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علماء کی سزا یہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور دل کی موت عمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے ان کی موت دل کی موت عمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے اہل دنیا کا تقرب چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر بد نصیب وہ عالم ہوگا جس کے علم پر لوگ تو عمل کریں گے مگر وہ خود اس پر عمل نہ کرے گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تو عالم کو حلال سے بھی پیٹ بھر کر کھانا برا ہے، پھر جو حرام سے سیر ہو کر کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت امام حسن بصری کی مجلس سے ذکر ہوتی اور اپنے احباب اور مریدین کے ساتھ خلوت نشینی فرماتے، آیات قرآنی سن کر شدید غم سے لرزہ اور رقت اور زار و قطار رونے لگتے اور لب ہنسی سے نا آشنا ہوتے۔ آپ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محب ہمیشہ مست و بے خود ہوتا ہے، اسے دیدار محبوب کے سوا کسی چیز سے افاقہ نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
جو کوئی اللہ کی اطاعت میں قائم ہو تو اس کی محبت اپنے اوپر لازم کر لیا کرو، کیونکہ جو شخص صالحین سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔